نمبر 20، امام و مقتدی کا سری جہری نماز میں سرن آمین کہنا، یعنی تمام نمازوں میں لوگ کیا کہتے ہیں آمین آہستہ کہو، یہ بھی غلطی ہے۔ سری نماز میں آہستہ کہی جائے، لیکن جہری نماز میں جہر کے ساتھ یعنی آواز کے ساتھ آمین کہنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں کیوں اتنی بحث کرتے ہو؟ تو آپ کیوں کرتے ہو؟ ایک آدمی زور سے آمین کہے، اس کو لوگ روکتے ہیں، یہ حنفی مسجد ہے، یہاں پہ زور سے آمین نہیں کہنا، تبھی تو بات آتی کہ لو دلیل ہے۔ بیچارہ اس کو آپ بولنے دیتے تو وہ کیوں کسی سے لڑتا؟ لوگ کیا کرتے ہیں، خود اس کو چھیڑتے ہیں، خود اس کو ڈانٹتے ہیں، خود اس کو منع کرتے ہیں۔ جب وہ بات کرنے لگتا ہے، دلیل دینے لگتا ہے، تو پھر لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں یہ لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل میں بحث کرتے ہیں۔ تو آپ اگر نہیں ٹوکتے اس کو تو وہ کیوں آپ سے بحث کرتا ہے؟ آپ خود ٹوکے اس کو، شروعات آپ نے کی اس کی۔ کوئی آدمی دوسرے کو منع تو نہیں کرتا۔ اب مان لیجیے کوئی اہل حدیث امام کے پیچھے نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، مسجد ایسی جس کا نظام پورا سلفی ہے، اب کوئی آدمی آیا اور زور سے آمین نہیں بولا، کوئی اس کا گلا دبا کے بولتا زور سے بولتا کوئی اس کو، آپ سوچئے کہ سلام کے بعد کیوں یہاں آیا زور سے بولنا؟ کوئی بولا آج تک؟ نہیں بولا آج تک۔ وہ ناف کے نیچے باندھا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کیا؟ نہیں کیا۔ لیکن آپ دیکھیے دوسری مسجدوں میں جائیں گے تو آدمی مذاق اڑاتا ہے، ڈانٹتا ہے اور بولتا ہے یہاں ایسی نماز پڑھی جائے گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں میں اختلافات ہیں، صحیح بات راجح قول اس مسئلے میں یہ ہے کہ آمین جہرن ہونی چاہیے، جہری نماز میں ہے۔ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجہر بآمین، کہتے ہیں کہ انہوں نے، وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے جہر سے آمین کہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ امام، تو آپ نے آمین کیسے کہی؟ جہر سے کہی۔ تو امام کو آمین کیسے کہنا چاہیے؟ جہر کے ساتھ، آواز سے آمین کہنی چاہیے۔ تو آج عام طور سے بعض مسجدوں میں دیکھنے میں آیا، حنفی امام ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے میرے پیچھے کچھ سلفی بھی ہیں، تو کیا کرتا ہے، میں تم کو آمین بولنے نہیں دوں گا۔ واللہ ہم نے دیکھا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر الم تر کیف فعل ربک، ایسا کرتا ہے، بیچ میں رکتا تک نہیں ہے۔ یعنی نماز پڑھ رہا ہے، دھیان اللہ کی طرف ہے کہ ہماری طرف ہے؟ بھائی تیرا دھیان کچھ جیتنا چاہتا ہے، کچھ مطلب جنگ کا میدان ہے یہ کہ میں تجھ کو بالکل انٹری نہیں دوں گا؟ کیا ہے یہ؟ ایک آمین بول دے گا، تیرا کیا جائے گا؟ تو مت بول، تیری مرضی بھائی، اس کو تو بولنے دے۔ یعنی میں تو نہیں بولوں گا، تم کو بھی بولنے نہیں دوں گا، اتنا گیپ ہی نہیں دوں گا۔ اب وہ بیچارہ پیچھے والا بولتا میں تو بول کے رہوں گا تو بولتا ہے وہ بھی۔ تو مسجدوں میں اس طرح کا ماحول بنانا اچھی چیز نہیں ہے، اس طرح کا ماحول بنانا اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کو درمیان میں وقت کرنا چاہیے، اس کو اپنی آمین تو بول، تو سری تو بول، تیری تو بول کم سے کم۔ تو خود آمین نہیں بولا، سمجھ میں آ رہی بات کہ اس نے اس سے آمین چھیننے کے لیے اپنی آمین بھی کھو دی۔ جہری آمین سے کی مخالفت میں اپنی کم سے کم سری آمین تو بول لیتا، وہ بھی نہیں بولا اس نے۔ حالانکہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ملی، آپ نے آمین کہا اور آپ نے کیا کہا؟ جہرن آمین کہی، جہرن آمین کہی۔ تو امام نے آمین کہنا چاہیے کہ نہیں؟ ان کے یہاں امام آمین نہیں بولے گا، بعض علماء کا یہ بھی فتویٰ ہے، امام آمین بولے گا، امام پر یہ سنت ہے اس کے لیے کہ وہ آمین بولے۔ فجہر بآمین، یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور حسن صحیح ہے۔ مقتدی کے لیے کیا ہے؟ اب اس حدیث کو کوئی آدمی دیکھ کے بول سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نا، پیچھے والے کہاں سے بولیں گے؟ ابن جریج کہتے ہیں کہ انہوں نے عطا سے کہا، کہتے ہیں قلت لہ اکان ابن الزبیر یؤمن علی اثر ام القرآن، کیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام القرآن پڑھ کر اس کے بعد آمین کہتے تھے؟ قال نعم، کہا ہاں۔ عبداللہ ابن زبیر کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ وَيُؤَمَّنُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، کہتے ہیں وہ بھی آمین کہتے تھے اور ان کے پیچھے، یعنی وہ کون ہوئے؟ امام، اور ان کے پیچھے مقتدی، وہ بھی آمین کہتے تھے ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھ کر، یہاں تک کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی ہے، یعنی امام بھی آمین کہتا اور مقتدی بھی
आमीन कहते यहाँ तक कि मस्जिद में क्या होती, एक गूंज पैदा हो जाती है। तो इमाम और मुक्तदी दोनों का जहरन आमीन कहना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से साबित है, लिहाजा हमको ऐसा ही करना चाहिए। बाद लोग कहते हैं कि आमीन दुआ है और दुआ चुपके चुपके होना चाहिए। ज़करिया अलैहि सलाम ने देखो कैसे चुपके चुपके दुआ किए थे, और असल दुआ में चुपके चुपके करना है, सही है, लेकिन असल दुआ में इख्फा है, सिवाय उन दुआओं के जिनमें जहर साबित हो। ये वही लोग हैं जो, देखिए अल्लाह रहम फरमाए, इंसान ज़रा अपने बारे में गौर नहीं करता है कि मैं अपनी ही बातों की मुखालफत कितनी कर रहा हूँ। नमाज के बारे में जब बात होगी कहेंगे देखो आमीन दुआ है इसलिए आहिस्ता पढ़ना चाहिए, ठीक है, और फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ मांग रहे हैं वो दुआ नहीं है, तो इसका सबूत है और जहर का भी सबूत है। सिर्फ दुआ को आहिस्ता पढ़ना चाहिए कि दलील लेकर इसको चुप करा रहे हैं, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ करना जहर के साथ इज्तिमाई तौर पर उसका सिरे से सबूत नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये बात याद नहीं आती है। ये कौन सी, यानी क्या तरीक़ा है, इज्तिमात में हो या मुख्तलिफ़ मकामात पर हो, दुआ कर रहे हैं ज़ोर से, वहाँ आहिस्ता दुआ की कोई दलील तुम्हारे पास नहीं है, आमीन में याद आ गई जिसमें जहर साबित है। तो जब आदमी नहीं मानना चाहता है तो ज़बरदस्ती उमूमी दलीलों को ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश करता है। हमारा कहना ये है दुआ असलन आहिस्ता मांगना चाहिए, सिवाय उसके जहाँ दलील से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज़ में की है। तो आदमी के लिए दोनों चीज़ें साबित हैं।